حضرت عمرو بن جموح کا تعلق مدینے کے قبیلہ بنی خزرج سے تھا جو کہ انصاری تھے۔ وہ انتہائی سخی فرد تھے۔ جب پہلی دفعہ ان کے قبیلے کے کچھ افراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارے قبیلے کا سردار جد بن کیس ہے جو کہ بہت ہی کنجوس انسان تھا۔ تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے کا سردار عمرو بن جموح کو ہونا چاہیے جو کہ سفید اندام شخص ہے جس کے بال گنگرالے ہیں۔ عمرو بن جموح ایک پاؤں سے لنگڑاتا تھا۔ اسلامی قوانین کے تحت جہاد ان پر موقوف تھا۔ جب غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس کے 4 جوان بیٹے تھے جو کہ اسلامی مجاہدین میں شامل تھے۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ پر جنگ موقوف ہے کیونکہ آپ معذور ہیں اور آپ گھر میں رہیں، لیکن اس بوڑھے انسان نے بیٹوں کی ایک نہ سنی۔ بیٹوں نے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ آپ ہمارے ابا جان کو سمجھائیں کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو کیونکہ وہ معذور ہیں اور ان پر جنگ موقوف ہے۔ لوگوں نے بھی ان کو منع کیا لیکن وہ جنگ میں جانے کے لیے بضد تھے۔ آخر کار وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، میرے دل میں مدت شہادت کی آرزو ہے۔ میرے بچے مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں جہاد میں شریک ہوں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹوں سے فرمایا کہ یہ شہادت کی آرزو رکھتا ہے، اگرچہ جہاد اس کے لیے لازم نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ عمرو بن جموح سن کر بہت خوش ہوا اور ہتھیار لگا کر جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ جنگ کے دوران اس کے بیٹے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے لیکن وہ اس سے بے پرواہ ہو کر قلب لشکر میں چلا گیا، حتیٰ کہ راہ خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس نے یہ دعا کی تھی کہ خدایا مجھے میرے گھر میں زندہ واپس نہ لانا اور مجھے شہادت نصیب ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہدائے احد کے قبرستان میں دفن کر دیا۔